کہ ہماری آزادی کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے جیسے آپ نے سمجھ لیا ہے کہ مثلا جب یہ دن آتا ہے تو ہم کھل کھیلتے ہیں. ہمارے نوجوان بڑے بڑے ہوٹلوں میں شرابیں پیتے بدکاریاں کرتے ہیں. ہمارے عمرا پہلے سے بکنگ کرا لیتے ہیں ہوٹلوں میں اور وہاں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو کافر کر سکتا ہے. کسی کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو آج کا دن ہے اس کو منانے کا کیا مطلب کیا ہے. کیا آج کا دن منانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیطان کی بندگی کریں؟ رحمان کی بندگی سے گویا آپ آزاد ہو گئے، وہ تو آپ پہلے بھی آزاد تھے. آج کا دن کو تو ظاہر کو فرق ہونا چاہیے نا، لیکن ہم نے اس فرق کو نہیں سمجھا. اور جو آدمی یہ کہ جس کو اگر آپ یہ سمجھائیں کہ آج کے دن کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عہد کیا ہے اپنے اللہ سے کہ اگر تو ہمیں ایک آزاد ملک دے دے تو اس خطہ زمین پر ہم تیری بندگی کریں گے اور تیرے احکام کو نافذ کریں گے، یہ ہم نے عہد کیا تھا، ہمیں وہ کرنا چاہیے. تو لوگ بعض وقت پلٹ کے یہ پوچھتے ہیں کہ کیوں جی پہلے ہم مسلمان نہیں تھے، اب ہم نئے سرے سے مسلمان ہوں گے؟ کیا پہلے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ اسلام تو پہلے بھی ہم میں موجود تھا. صرف یہ ہے کہ وہاں میں روٹی نہیں ملتی تھی، وہاں میں نوکریوں میں پورا کوٹا نہیں ملتا تھا، ہمیں سروس میں پورا حق نہیں ملتا تھا، اس لیے ہم نے ملک آزاد مانگا تھا. یہ کہاں آپ نے سیکھا کہ ہم نے پہلے مسلمان نہیں تھے اب مسلمان اب ہمیں مسلمان ہو کر زندگی گزارنی ہے اسلام کے مطابق؟ یہ تو آپ کے اپنے ڈھکوسلے. اقبال نے اسی حوالے سے کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، وہ کہتا ہے میں تو نماز پڑھ لیتا، مجھے کون روکتا؟ انگریز روکتا کہ نماز نہ پڑھو. کہ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام صرف کیا نماز پڑھنے کا نام ہے؟ اسلام تو پورا نظام کو نافذ کرنے کا نام ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ کسی بھی غیر استعماری قوت کے ہوتے ہوئے یہ کام ہم نہیں کر سکتے تھے. اس کی ہمیں اللہ نے آزادی دی ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ کام کرنا تھا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے تعلیمی اداروں کو وہ تعلیمی نظام دینا تھا جس کی بنیادیں قرآن و سنت سے اٹھائی جائیں. ہمیں اپنی سروسز کو اس طرح کا بنانا تھا جیسے واقعی مسلمان جو سروس کرتے ہیں اپنے ملک کی تو جو ان کا طور طریقہ ہوتا ہے، یعنی جس طرح ابو بکر و عمر نے کام کیا اور ان کے ماتحت لوگوں نے کام کیا تو ہمیں وہ طریقے اختیار کرنے تھے. اسے حکمران ہمیں ویسے بنانے چاہیے تھے جیسے اللہ کے رسول نے اپنے پیچھے حکمران چھوڑے تھے. یعنی ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن دشمن یہ بات سمجھتا تھا. گاندھی نے ملک کی آزادی کے بعد جو بیان دیا تھا، اگرچہ ہندو اخبارات نے اس پر بہت واویلا کیا، لیکن اس نے یہ بات کہی تھی کہ ہندوستان والوں، میں تمہیں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم اس ملک کو واقعی آزادی کے ساتھ کامیاب مملکت بنانا چاہتے ہو، رفاہی مملکت، تو پھر تمہارے سامنے ابو بکر عمر کا طریقہ ہے، اس کو اختیار کر لو تو تم واقعی کامیاب ملک بنانے میں کامیاب ہو جاؤ. آپ عمر بن عبدالعزیز کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجیے کہ اس سے پہلے حجاج بن یوسف نے عراق میں حکومت کی اور اس نے اس قدر ٹیکس لگائے کہ حتیٰ کہ چوڑا ٹیکس بھی لگایا اس نے، کوئی انتہا نہیں تھی. اس کے باوجود آمدنی 50,000 اشرفی سے آگے نہ بڑھی پورے عراق کی. اور لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو انہیں پہلے سال ہی بیٹھتے ہی حکومت پر سارے ٹیکس ختم کر دی اور پہلے سال آمدنی غالباً 2.5 لاکھ اشرفی تک پہنچ گئی اور دوسرے سال میں اس سے بھی زیادہ. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ حجاج بن یوسف اللہ کا ناشکرہ بندہ تھا، نہ اس کو دین کی سمجھ تھی نہ دنیا کی. وہ سمجھتا لوگوں پر ظلم کر کے ٹیکس لگا کر شاید آمدنی بڑھائی جا سکتی ہے. تمہارے سامنے ہے، تم دیکھ لو اپنی آنکھوں سے کہ ہم نے ہر ظلم ختم کیا، آمدنی اللہ نے بڑھا دی. اور یہ بات تاریخ میں ثابت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے 2-2.5 سالوں میں جتنی بارشیں ہوئیں، جتنی فصلیں ہوئیں، جتنا بڑا یعنی سائز بڑا غلے کا بھی اور ساتھ کھجور کا بھی، حتیٰ کہ انار کا بھی، اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی لوگوں نے دیکھا تھا. یعنی انار پڑ کے سے لوگ نچوڑتے تھے، گلاس بھر جاتا تھا اپنے ہاتھوں سے. اور کسی گاؤں میں جاتے تھے نا وہ تو گاؤں والے ان کو دودھ پیش کرتے، وہ کہتے نہیں مجھے تو پانی چاہیے. انہوں نے کہا اب دور ہے خلاف سے راستہ پلٹ آئی ہے، اب تمہیں پانی نہیں تمہیں دودھ ملے گا ہر جگہ. اللہ نے ایسا خوشحال کیا تھا مسلمانوں کہ واقعات ان میں سے کوئی آدمی غریب نہیں رہ گیا تھا. لوگ تلاش کرتے تھے کہ پچھلے سال میں نے جن کو
زکوٰۃ دی تھی اس وقت میں زکوٰۃ دوں؟ تو وہ جب اس کے پاس جاتے تھے وہ کہتا اب تو میں زکوٰۃ دینے کے خود قابل ہو گیا۔ آخر یہ کیا باتیں تھیں؟ اگر آپ اس کا انکار کریں گے تو اس کا مطلب تاریخ پر اعتماد ختم ہو جائے گا۔ یہ تو سکہ لوگوں سے یہ باتیں ہم تک منتقل کی، کوئی غلط باتیں نہیں ہیں۔ تو اگر کہنا یہ ہے کہ ہم نے یہ ملک مانگا تھا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر مانگا تھا، اسلام کے نام پر مانگا تھا، اور یہ وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ یا اللہ اگر تو ہمیں یہ ملک دے دے گا تو یہاں اسلام نافذ کریں گے۔ وہ تو خیر بہت دور کی بات ہے، بہت طوفان نکل گیا، لیکن 73 کے آئین میں بھی ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جتنے ہمارے ملک میں غیر اسلامی قوانین ہیں وہ 7 سال کے عرصے میں ختم کر دیے جائیں گے، لیکن بتاؤ ان میں کوئی ختم ہوا؟ ضیاء کا دورہ ہے، انہیں بہت کچھ، میں مانتا ہوں انہوں نے بہت سارے کام کیے، لیکن مالیاتی معاملات کو انہوں نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، حتیٰ کہ پابندی لگا دی۔ انہوں نے قرارداد مقاصد کو دیباچے کا درجہ دیا تاکہ اس کی حیثیت وہی ہو جو ملک آئین کے باقی شقوں کی ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے سپریم کورٹ کے جسٹسوں نے، ان میں ایک دفعہ میں نے بات کی تو وہ یہاں بیٹھے ہوئے بھی تھے وہ صاحب، اب میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، جو چیف جسٹس رہے، تو ان کا نام لے کر میں نے یہ بات کہی تھی ان کو سنا کر کہ انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ بات لکھی تھی کہ یہ ایک شک دوسری شکوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اگر قرارداد مقاصد میں اللہ کی حاکمیت کی بات کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا باقی آئینوں سے متاثر ہو جائے تو سارا بیڑے غرق ہو گئے۔ یعنی جن لوگوں نے اخلاص سے اگر وہ کام کیا تھا تو ختم ہو گیا۔ اس لیے ایک تو خدا کے لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم نے 63 سال جو گزارے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے نا کہ آدمی جس کام کے لیے ملک بناتا ہے یا گھر بناتا ہے تو 63 سال کے بعد جائزہ لے تو پتہ چلے کہ 63 قدم وہ آگے بڑھ چکا ہے۔ لیکن ہم جہاں سے چلے تھے 47 میں جتنی ہمارے اندر شرافت تھی، جتنا اللہ کا خوف تھا، جتنا ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلق تھا، جتنی ملک کے ساتھ محبت تھی، جتنے ہم محب وطن تھے، یقین جانیے اس سے 63 قدم ہم پیچھے ہٹ گئے۔ یعنی ہم نے ایک آزاد ملک لیا تھا، اب ہم غلام ملک میں بس رہے۔ حضور میں آیا تھا نا کہ اگر تم اللہ کے دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے نا، خدا تم پر ظالم حکمران مسلط کرے گا۔ یہ ظالم حکمران جو ہم پر مسلط کیے گئے ہیں، اور ہر درجہ میں، صرف یہی نہیں کہ اوپر وفاقی حکومت میں، کسی سطح پر بھی آپ صوبائی حکومت میں بھی اور وفاقی حکومت میں بھی، حتیٰ کسی دفتر میں چلے جائیں، آپ کو ایک کلرک بادشاہ گھاسی ڈالے گا۔ اسی خدا کے لیے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہم نے یہ ملک اللہ کے دین کے لیے مانگا تھا، وہ 1000 انکار کرے، لیکن ابھی وہ نسل کے کچھ لوگ باقی ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے نعرے سنے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ تو پاکستان کا مطلب تھا نا، لیکن لا الہ الا اللہ کے شاید آپ کو مطلب نہیں معلوم۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے نا، کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا جا سکتا اور عبادت نہیں کی جا سکتی، بالکل اس طرح اللہ کے سوا کوئی حاکم مطلق بھی نہیں۔ عبادت بھی مسجدوں میں آ کر اسی کی ہوگی، عدالتوں میں فیصلے بھی اسی کے قانون کے مطابق ہوں گے، اور ہمارے ہاؤسز میں بھی جو آئین اور قانون بنے گا وہ اس قرآن و سنت کے تابع ہو کر بنے گا۔ اب اس کی آزادی نہیں، جو بن چکا وہ بن چکا۔ اور جو چیزیں نہیں ہیں خاموشی اختیار کی شریعت، اس میں قانون سازی کریں، لیکن اس نگاہ سے کریں جو قرآن و سنت نے آپ کو دی۔ ہم کس طرح پابند بنائے گئے تھے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ تھا کہ آپ پوری زندگی کے کسی شعبے میں اس طرح نہیں سوچ سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں معاملہ کر سکتے، کسی سے مل نہیں سکتے جس میں اللہ کی شریعت سے بغاوت ہوتی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضور نے اسی بات پر اصرار کیا کہ اصل کبریائی اور برتری صرف اللہ کو زیب دیتی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کسی نے پوچھا تھا، بلکہ دعا دی انہیں کہ اللہ آپ کو لمبی عمر دے، تو جیسے ان کی عادت تھی کہنے کہ میرے بھائی جتنی عمر بھی ہو قرینے کی، جو لوگوں کے کام آ سکے، اور جس میں آدمی اپنی جو نہ رہے وہ عمر کس کام کی؟ تو دیکھ لیجئے کہ آدمی کو عمر ہے کتنی، 60-70 سال، اور اس کو وہ یوں سمجھتا ہے جیسے کبھی ختم نہیں ہوگی، اور قیامت آنے کے بعد پھر نہیں واپس جائے گی، وہاں سے ابدی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ جو ابدی زندگی ہے اس کے لیے ہم کوئی تیاری نہیں کرتے، لیکن یہ چھوٹی سی زندگی ہے، رات دن اس کی فکر میں لگے ہوئے۔
حضور نے لپیٹ کے ارشاد فرمایا تھا، کہا لوگوں جتنے دن تمہیں دنیا میں رہنا ہے نا اس کے لیے اتنی محنت کر لو، اور جتنے دن تم نے آخرت میں گزارنے اس کے لیے اتنی محنت کر لو، تناسب نکال لو، تو پتہ چل جائے کس کے لیے کتنی محنت درکار ہے۔ لیکن ان 60-70 سالوں کے لیے تو ہم میرے خیال میں شب و روز لگے ہوئے ہیں، بعض لوگ 36-36 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں، اور 12-14-16 گھنٹے کام کرنے میں تو عام لوگ ہیں لگے ہوئے۔ لیکن جو ابدی زندگی ہے اس کے لیے کام کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ صاحب آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، کہتے جی کاروبار سے فرصت نہیں ملتی۔ آپ عزیزوں کے کام کیوں نہیں آتے، کہا جی اپنا دھندا ہی نہیں چھوڑتے۔ اور کسی حوالے سے آپ پوچھیں کہ آپ اس نیکی کام میں کیوں نہیں وقت دیتے، کہا وقت ہو تو دینا، دنیا کے کام نہیں چلتے۔ اس کا مطلب یہ چھوٹی سی دنیا وہ تو ہم سے اتنا وقت مانگتی ہے، اور جو اتنی وسیع دنیا ہے اس کے لیے کچھ نہیں۔ کہا ایک بات ہم تمہیں بتانے کے لیے آئے ہیں کہ دنیا کی تنگی سے نکال کر ہم تمہیں آخرت کی فراخی میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ جس نے آخرت کی فراخی پہچان لی اس کو دنیا کی تنگیوں سے کبھی شکوہ نہیں۔ وہ روکھی سوکھی غذا کھاتا ہے نا تو عیش کرتا ہے۔ اور تیسری بات کہی کہ تیسرا اس لیے آئے ہیں کہ دنیا کو جس طرح حب زر نے تباہ کیا ہے اور غلامی نے تباہ کیا ہے، اس طرح غلط مذاہب نے بھی تباہ کیا۔ کسی نے تمہیں کفارے کا عقیدے کے پیچھے لگا رکھا، کسی نے کہا کہ تم اپنے جو پیر فقیر اور مولوی تم نے بنا رکھے جو پادری اور راہب ہیں ان کو بس تم فتوحات دیتے رہو، وہ تمہاری عاقبت کے ذمہ دار بن جائے گا، تم نجات پا جاؤ۔ کہا تمہیں طریقے سے بہلایا گیا، ہم ان تمام غلط مذاہب کی زنجیریں توڑ کر تمہیں اسلام کے نظام عدل و انصاف کے نیچے لانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ 3 چیزیں ہیں جس کو آزادی کہتے ہیں۔ یہ اصل میں ہمارا ہدف تھا اور ہم نے اسی پر وعدہ کیا تھا اپنے اللہ سے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ہم تو ان 3 باتوں کے لیے اٹھے تھے، اور جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ ظاہر اس کو پہچانتے تھے۔ ہم تو اس لیے اٹھے تھے کہ اللہ کی حاکمیت کو نافذ کر دیں، یہ ہمارا اصل ہدف تھا، اور یہ ایک مسلمان کا اصل ہدف ہونا چاہیے۔ یہ 14 اگست کو ہم نے اسی بات کا عہد کیا تھا۔ بس آخر میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ ملک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب فلسطینیوں سے پوچھو ملک اور وطن کسے کہتے ہیں، کشمیری جو رات دن جل مر رہے ہیں ان سے پوچھو وطن کس کو کہتے ہیں۔ اس نعمت کی اگر قدر کرنی ہے نا تو وہ اسی طرح ہے کہ جن وعدوں سے ہم نے یہ نعمت لی تھی اللہ سے اس کا ایفا کی کوشش کریں۔ اسی میں اس کے سوا اور کیا کہوں کہ کون ارباب سیاست کو یہ سمجھائے ریاض، یہ شکستہ سا مکان جیسا بھی ہے اپنا تو ہے، یہ نہیں ہوگا تو کیا کرو؟ خدا کے لیے امریکہ کے حوالے نہ کرو اسے، وہ اسے کسی کے رہنے کے قابل نہیں چھوڑے۔ اپنی جنگ آپ لڑو، آپ اپنی فکر کرو، اور ابھی وقت ہے کہ ابھی بھی کچھ کر لو کہ میری مانو چلو مجھدھار میں موجوں سے ٹکرائے۔ کہا یہ حکمرانوں تک یہ بات پہنچا سکے کہ میری مانو چلو مجھدھار میں موجوں سے ٹکرائے، وگرنہ دیکھنا ساحل پہ سارے ڈوب جائیں گے۔ اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ میں دریا کی روانی دیکھ کر جاں باز کہتا ہوں کہ دریا ہی میں دریا کے کنارے ڈوب جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔